حضرات، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے میں چند ہی دن باقی ہیں، اور جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے، ریڑھ کی ہڈی کا جو مرتبہ ہے اور جو اس کی ویلو ہے، اس کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت ہے رمضان کے مہینے میں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ اصل رمضان کے فیوز و برکات اور رمضان کی عبادتوں کا اصل مغز رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن۔ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ بھی قابل احترام ہے، اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آخری عشرے کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ اور پہلے دوسرے کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے کے اندر جو خاص چیزیں رکھی ہیں وہ اور دنوں کے اندر نہیں ہیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ آخری عشرے کے اندر ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں یعنی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آخری عشرے میں ہی یہ نصیب ہو سکتا ہے۔ لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات اتنی زیادہ اہم ہوتی ہے کہ اس کا بیان کرنا ایک عام زبان سے کافی نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ رب العالمین نے شب قدر کی تعریف، شب قدر کی فضیلت اور اہمیت قرآن مقدس میں بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، باقاعدہ ایک سورہ ہے 30ویں پارے کے اندر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو ایک اور فضیلت آ گئی، وہ یہ کہ آخری عشرے میں ہی قرآن نازل ہوا، یعنی رمضان میں تو نازل ہوا لیکن رمضان میں آخری عشرے میں نازل ہوا، یہ بھی ایک فضیلت ہو گئی آخری عشرے کی۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ جب کوئی چیز کی اہمیت بیان کرنا ہوتا ہے تو آدمی اسی طریقے کی بات کرتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کے اس اسلوب کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے، یعنی 1000 مہینے تک، 1000 مہینے تک کی گئی عبادت ایک ہی رات میں کیے جانے کے برابر ہے۔ یعنی ایک بار اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھا مثلاً تو ایسا ہے گویا کہ آپ 1000 مہینے تک یہی بات کہتے رہیں، یہی جملہ استعمال کرتے رہیں، یہی لفظ استعمال کرتے رہیں۔ اگر آپ نے 1 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، یا جو بھی تہجد گزار ہے تہجد کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی یا وتر کی نماز پڑھی، یہ نماز گویا کہ ایسا ہے کہ 1000 مہینے تک آدمی پڑھتا رہ گیا۔ تو 1000 مہینے تک کیا گیا کام ایک طرف اور اس ایک رات میں کیا گیا کام ایک طرف، تو اتنی فضیلت اس رات کی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس رات میں اور بہت بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار فرشتے زمین میں اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ والروح، اور خاص طور سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، یعنی بے شمار فرشتے تو نازل ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص جو فرشتہ ہے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام وہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، بہت سارے امور کی انجام دہی کے لیے، بہت سارا کام ہے جو کام کرنے کے لیے وہ نازل ہوتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایتوں میں، کہ سال بھر کے فیصلے کرتے ہیں کہ کس کی حیات کتنی ہے، کس کو کب موت آئے گی، یہ ساری چیزیں وہ لکھ کر کے یعنی کہ مکمل کر کے جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی فجر کا وقت جب تک نہیں ہو جاتا تب تک وہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، اور رات بھر جو بھی فضیلتیں ہیں ایسے ہی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر ہو جائے۔ یعنی فجر کی جو اذان ہوتی ہے جب یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت بھی یہ لوگ رہتے ہیں، اس وقت بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے دنیا والوں کو۔
جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے یعنی فجر کی وقت شروع ہوتی ہے، اس وقت جو ہے یہ کام ختم ہو جاتا ہے، یعنی سلامتی اور جو بھی لیلۃ القدر کے فیوز و برکات ہیں اور اس کے جو فضائل ہیں، اہمیت ہے، وہ رات ختم ہو جاتی ہے، تو یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آخری عشرہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں بڑی محنت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 10 دن اعتکاف کیا، بعد میں 10 دن اعتکاف کیا، لیکن بار بار یہی کہا جاتا رہا کہ آپ جس چیز کی تلاش کر رہے ہیں وہ آخری میں ہے۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اور پھر ہر سال ایسے ہی اعتکاف کرتے رہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے۔ تو اعتکاف بھی آخری عشرے میں ہوتا ہے، لیلۃ القدر بھی آخری عشرے میں، رمضان کا نازل ہونا بھی آخری عشرے میں، اور اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت، یعنی وہ عبادت جس میں انسان اپنے آپ کو مسجد کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیتا ہے، وہ بھی آخری عشرے میں۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری عشرہ یہ بے شمار فضائل سے مالا مال ہوتا ہے، اور رمضان کے 20 دنوں میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی جو آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی صفت بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ شد المئزر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے، یعنی اپنی تہبند کو باندھ لیتے تھے۔ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ محنت کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب تہبند کوئی پہنتا ہے یا پینٹ وغیرہ ہی پہنا ہوا ہے، اور جب کوئی محنت کا کام کرنے جاتا ہے پہلے اچھے سے باندھ لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ اور محنت کے ساتھ کام کرے گا۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو کمر کس لیتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں میں جو کام کیا ہے، آخری 10 دنوں میں جو عبادت و ریاضات انجام دی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے رات بھر جاگنا، آخری عشرے کے طاق راتوں میں رات بھر جاگنا اور جاگ کر کے عبادت انجام دینا، یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، یہ ایک مومن کا کام ہونا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی رکاوٹیں آ جائیں جس کی وجہ سے آپ عبادت کو انجام دینے میں تکلیف محسوس کریں، تب بھی آپ کو تکلیف محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر کے کام کرنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر کے عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو بالکل لگا دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور تمام کے تمام لوگ اس آخری عشرے کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے۔ من قام لیلۃ القدر، جو آدمی شب قدر میں قیام کرے، یعنی کہ نماز پڑھے، شب قدر یعنی قیام رمضان جسے آپ کہتے ہیں، یا قیام اللیل یا تراویح، یہ خاص طور سے جب وہ آخری عشرے میں طاق رات میں کرتا ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ تو من قام لیلۃ القدر، جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، غفر لہ ما قد تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں روزے رکھنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے دیگر دوسری عبادت کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو زیادہ سے زیادہ معاف کرتا ہے اور ہمیں پاک و صاف کرتا ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، آپ یہ بات بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے کسی بھی چیز کی قدر نہیں کی ہے۔ جس طریقے سے ہر چیز کا بنٹا دھار کر دیا، ہر چیز کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، بے عینی ہی اسی طریقے سے شب قدر کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا، آخری عشرے کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ آخری عشرے کے اندر لوگ اپنے کپڑوں کے لیے اور اپنے دیگر زینتوں کو جمع کرنے کے لیے بازار کا چکر لگاتے رہتے ہیں، اور یہ اس سے بڑھ کر کے افسوس ہے کہ ان کا یہ کام ایک دن میں نہیں ہو پاتا، بلکہ ہر رات کو گھومنے پھرنے کی رات سمجھ لیے ہیں، ہر رات کو یہاں وہاں بھاگنا دوڑنا اور لہو لعب، اپدر مچانا، بوال کرنا، اس کی رات سمجھ لی ہے۔ شب قدر عبادت کے لیے جاگنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن یہ پانچوں رات کو لوگ ایسے ایسے کام کرنے لگے ہیں کہ بہت افسوس ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، جیسے قوم ہر چیز نہیں مانتی، کسی چیز پر عمل نہیں کرتی،
اور کسی بھی رہنمائی پر دھیان نہیں دیتی ہے، اسی طریقے سے کتنا بھی آپ چلاتے رہیے، بیان کرتے رہیے، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہر سال سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس لیے اب چونکہ مسجدیں بند رہتی ہیں، آج کل ایسے ہی چل رہا ہے 2 سال سے، تو اور اس میں حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جو تھوڑا بہت مسجد میں آ کر کے لوگ عبادت وغیرہ کرتے تھے اس میں بھی جو ہے کمی آ گئی ہے۔ تو نعمت جو ہوتی ہے، نعمت وہ ہر آدمی قدر نہیں کرتا۔ نعمت کی قدر اگر ہو جائے تو اس دنیا کے اندر کے حالات ہی بدل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 2 چیز ایسی ہے جس پر لوگ جو ہے دھیان نہیں دیتے ہیں، قدر نہیں کرتے ہیں۔ وہ مل تو جاتی ہے لیکن ملنے والے کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک صحت اور ایک فراغ۔ صحت مطلب صحت۔ ابھی جو لوگ بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انہیں اپنی صحت کی فکر نہیں ہے، ان کو اپنی صحت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی چیز ہمیں ملی ہوئی ہے۔ جو ملوث ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتنا خطرناکی جو ہے، ہمارے ساتھ کتنی خطرناکی ہو گئی ہے اور کتنا ہمارے ساتھ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو صحت جو ہوتی ہے اس کا کوئی پاس و خیال نہیں کرتا، اس کو لوگ گوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، مختلف طریقے سے الگ الگ غلط کام کر کر کے اپنی صحت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فراغ یعنی خالی وقت۔ خالی وقت بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے خالی وقت، لیکن اس خالی وقت کا بھی صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں نا، لیلۃ القدر کی نعمت، تراویح کی نعمت، روزے کی نعمت، شب قدر کی نعمت، رمضان کی تلاوت کی نعمت، اور اسی طریقے سے دیگر عبادت کرنے کی جو نعمت ہے، یہ نعمت جس کو ملتی ہے اس کو قدر نہیں ہوتی، اور جس کو نہیں ملتی ہے وہ پچھتاتا ہے، وہ سوچتا ہے مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ تو یہ حالات ہیں انسان کے، لہٰذا آخری اشے کو غنیمت سے، یہی اصل لب لباب ہے رمضان کا۔ اگر اس میں ہم عبادت و ریاضت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ لہٰذا حالات کیسے بھی رہیں، مسجد کھلی ہے، بند ہے، اپنی جگہ پر کچھ بھی رہے، حالات کیسے بھی رہیں، لیکن ہمیں کسی بھی صورت میں تساہلی کے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنا کام کہیں بھی ملے کرنا چاہیے، گھر میں ملے، مسجد میں ملے، کسی کے گھر میں ملے، کہیں اگر آدمی کچھ لوگ چند لوگ جمع ہو سکتے ہیں ادھر ادھر گھر وغیرہ میں، کہیں پر بھی ملے، لیکن ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ ہم کریں گے تو ہمارے لیے رمضان بہتر ثابت ہوگا اور یہ رمضان ہمارے لیے باعث نجات بنے گا۔ اور اگر ایسا نہیں رہے گا تو یہ رمضان ہمارے لیے باعث نجات نہیں بنے گا، بلکہ یہ رمضان ایک عام دنوں کی طرح آئے گا اور چلا جائے گا، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں رہے گی، تو رمضان کو بھی ہماری کوئی فکر نہیں رہے گی۔ تو یہ چند باتیں تھی۔ اعتکاف اگر ممکن ہو تو اعتکاف بھی کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم ترین سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے آخری 10 دن، لہٰذا اگر یہ میسر ہو تو ضرور کریں، کیونکہ ایسی عبادت کبھی عام دنوں میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔